بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ منتخب ہوئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ظاہری وصال کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسلمانوں کے خلیفہ منتخب ہوئے۔ تقریباً 2 سال آپ نے مسلمانوں پر حکومت کی۔ اس کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ منتخب ہوئے۔ آج ہم آپ کے سامنے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عجیب کہانی رکھتے ہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تب مکہ المعظمہ میں رہائش پذیر تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے ہی بہت بہادر تھے، پھر جوانی میں بھی آپ کی کمال کی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوانی میں ایک حسین و جمیل اور خوبصورت جوان تھے۔ حضرت عمر بن خطاب آپ کو عورتیں دیواروں کے پیچھے، دروازوں کے پیچھے چھپ چھپ کر دیکھا کرتی تھی۔ آپ شروع سے ہی ایک بہادر باپ کے بہادر بیٹے تھے۔ ایک بار حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ کے بازاروں میں جا رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ ان کے اسلام قبول کرنے سے پہلے کا ہے۔ مکہ کی گلی میں جا رہے تھے کہ مکہ کی گلی میں ایک حسین و جمیل لڑکی آ رہی تھی۔ جب دونوں بازار میں ایک دوسرے کی آمنے سامنے ہوئے تو لڑکی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا۔ آپ نے اس لڑکی کی طرف دیکھا تو لڑکی نے آپ کی طرف دیکھ کر مسکرا دیا۔ لڑکی حضرت عمر بن خطاب کو دل دے بیٹھی اور دل میں سوچنے لگی کہ یہ ایک حسین و جمیل اور خوبصورت جوان کون ہے۔ سیدنا فاروق اعظم قریب سے گزر گئے، لیکن لڑکی کا دل آپ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ لڑکی اپنے گھر میں چلی گئی اور دل میں سوچنے لگی کہ یہ حسین و جمیل اور خوبصورت جوان کون ہے، لیکن اس سے کچھ پتہ نہ چلا۔ پھر لڑکی نے اپنا روز کا معمول بنا لیا کہ میں بازار میں جایا کروں گی اور وہ جوان اگر بازار میں آیا تو اس کو میں دیکھا کروں گی، اور ہو سکتا ہے کہ وہ جوان میری بات مان لے۔ دوسرا دن بھی وہ لڑکی بازار میں آ گئی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی بازار میں کھڑے تھے۔ سارا دن وہ لڑکی آپ کو دیکھتی رہی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بازار میں کام کاج کرتے رہے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر چلے گئے تو وہ لڑکی بھی گھر کو آ گئی، لیکن اس نے یہ نہ پوچھا کہ یہ لڑکا کون ہے۔ اپنے ہی دل میں سوچنے لگی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، روز وہ لڑکی بازار میں آتی، کبھی حضرت سیدنا عمر فاروق ملتے تو کبھی نہ ملتے، یعنی ملنا تو کیا دور دور سے دیکھ لیتی۔ اسی طرح ایک دن آپ بازار میں سے گلی میں سے گزر رہے تھے تو وہ لڑکی بھی آگے سے آ رہی تھی۔ جب وہ لڑکی آپ کے قریب پہنچی تو اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگی، صاحب میری بات سننا۔ آپ ٹھہر گئے اور فرمایا، بولو۔ وہ لڑکی کہنے لگی کہ آپ کون ہیں اور آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا نام عمر ہے اور میرے والد کا نام خطاب ہے اور میں مکہ المکرمہ سے ہوں۔ لڑکی نے مسکرا دیا اور مسکرا کر کہنے لگی کہ میں بھی مکہ المکرمہ سے ہوں۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا، تو بولیے مجھے کیا کہنا چاہتی ہیں؟ اب بازار میں کھڑے دونوں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے تو لڑکی نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف مسکرا کر دیا اور کہنے لگی کہ میں آپ کو پسند کرتی ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا، تو پھر اس میں کیا بات ہے؟ عورت کہنے لگی، نہیں، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ وہ لڑکی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اصرار کرنے لگی، لیکن آپ نے اس کو منع کر دیا اور اس لڑکی کو گھر بھیج دیا۔ لڑکی اپنے گھر میں آ گئی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں آ گئے، لیکن اس لڑکی کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی غلط نظر تھی اور وہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنا سب کچھ کرنا چاہتی تھی۔ خیر، وقت گزرتا جا رہا تھا۔ ایک دن لڑکی چلتی ہوئی مکہ کے بازاروں سے باہر نکلی۔ ادھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اونٹ چرا رہے تھے۔ لڑکی نے دیکھا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اکیلے کھڑے ہیں۔
تو وہ لڑکی چلتی ہوئی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئی اور کہنے لگی کہ میں ڈھونڈ کر یہاں بھی پہنچ گئی ہوں۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بول مجھے تو کیا کہنا چاہتی ہے؟ تو لڑکی نے کہا میں آپ کے ساتھ وہ سب کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آخر تو کیا کہنا چاہتی ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بول جلدی سے۔ تو وہ لڑکی کہنے لگی آپ میرے ساتھ اس پہاڑی کے پیچھے چلیں۔ جب حضرت عمر فاروق نے دیکھا تو مسکرا دیا اور فرمانے لگے کہ میں تو تیری سوچ پر حیران ہوں کہ تو مجھے ایسا کیوں کہہ رہی ہے۔ لڑکی نے کافی اصرار کیا لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو واپس چلی جا، کل کو پھر آنا، پھر اس معاملے کا کوئی حل نکالیں گے۔ لیکن لڑکی جانے پر بظاہر ہی راضی نہ تھی، تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کہنے پر وہ لڑکی چلی گئی۔ پھر اس کے بعد 2 دن بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وادی میں اونٹ چرانے کے لیے نہیں گئے۔ لڑکی آتی رہی حضرت عمر فاروق کو دیکھنے کے لیے لیکن آپ وہاں پر موجود نہ تھے۔ کچھ دن گزر گئے، پھر اس کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اسی وادی میں اونٹ چرانے آئے تو وہ لڑکی بھی آ گئی۔ لڑکی دوڑ کر آپ کے پاس آئی اور کہنے لگی میرے ساتھ آؤ پہاڑی کے پیچھے، مجھے ملنے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پڑے، وہ لڑکی بھی ساتھ چل پڑی۔ دونوں پہاڑی کے جانب جا رہے تھے اور ایک دوسرے سے باتیں بھی کر رہے تھے۔ لڑکے کہنے لگی میں فلاں ہوں اور میں ایسی ہوں، میں ایسی ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنی نگاہیں جھکائیں اور چلتے چلتے دونوں پہاڑی کے قریب پہنچ گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہاڑی کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے، لڑکی بھی کھڑی ہو گئی۔ جب لڑکی نے دیکھا اتنا حسین و جمیل جوان میرے سامنے ہے تو اس کے سامنے ہوں، تو لڑکی نے جلدی سے اپنے بدن کو ننگا کرنا شروع کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نگاہیں جھکا کر کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں جب آپ نے تھوڑی سی اپنی نگاہ اوپر اٹھائی تو دیکھا لڑکی یہ کیا کر رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جلدی سے اپنی تلوار نکالی اور فرمانے لگے کہ جلدی سے واپس چلی جا، نہیں تو تیری گردن اڑا دوں گا۔ لڑکی کانپنے لگی اور اپنے کپڑے پہن کر جلدی پہاڑی کے پیچھے سے نکل گئی اور اپنے گھر کو فوراً جانے لگی۔ یہ واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اسلام قبول کرنے سے چند روز قبل کا واقعہ ہے، کیونکہ ان دنوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام میں داخل کرنا چاہتے تھے اور دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارادہ رکھتے تھے، اللہ کی حضور دعا مانگتے تھے۔ بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کے لیے اللہ کے رسول دعا کریں اور اس کے دل پر اثر نہ ہو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عمر ہیں جن کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تیری زبان پر حق بولتا ہے۔ عمر فاروق کی ذات وہ ہے جس نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بہت شان ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحابہ کرام علیہم الرضوان کی عزت کرنے کی اور عقائد پر چلنے کی